یہ بھی ہے کہ شیخ طریقت کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا وہ علم ہے جو ہر ایک کو بتانے والا نہیں، جو ہر ایک کو نہیں بتایا جا سکتا، بلکہ اگر میں وہ ہر ایک کو بتا دوں تو کوئی اٹھ کر میری گردن اڑا دے، میرا سر تن سے جدا کر دے۔ میاں صاحب نے فرمایا نا، خاصاں دی گل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی۔ اقبال نے بھی بڑی سنی گل کی تھی۔ اقبال کہندا ہے وہ شکست خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، کہ شاہین جو ہے وہ اگر وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں کرگس کو، وہ جو مردے کھاتی ہے گرج، وہ گرجاں دے نال رل کے کھائے حرام، تو پھر شاہین کا نہ ہویا۔ وہ شکست خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، بندہ چنگا پلا ہوئے صحبت بیڑی بہ جاوے، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رسم و راہ شہبازی۔ وہ شاہین اگر کرگسوں کی مجلس میں بیٹھ جائے تو اسے اپنی اڑان اور پروان جو ہے وہ بھول جاتی ہے کہ میں کیا ہوں۔ اس لیے اچھا بھلا آدمی بھی اگر برے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اپنا سب کچھ کھو دیتا۔ مجلس اور محفل جو اچھے کی ہوتی ہے، جو اللہ والے کی مجلس ہوتی ہے، وہ برے کو اچھا بنا دیتی ہے، اور جو دنیا داروں کے پاس بیٹھنا ہے وہ اچھے بھلے انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ سوسائٹی کا امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بس اسی پر میں ایک دو باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں اور بات ختم کر لیتے ہیں، میرا مقصود حاصل ہو جائے گا مجھے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے قاری تھے۔ بھائی طارق کی نظر سے گزری ہوگی یہ بات کہ صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب تھے، اور انہیں اللہ نے داؤدی اللہ نے عطا کیا تھا۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ کبھی کبھار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آتے تھے اور آ کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا غلام جو ابی بن کعب ہے نا، یہ اللہ کے کلام کی تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے، تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کر میرے محبوب سے کہے، اپنے غلام سے کہے نا میرے کلام کی تلاوت کرے، میں سننا چاہتا ہوں۔ اتنے بہت بڑے قاری تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دور جاہلیت میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا اور قصیدے لکھتا تھا، حجم کرتا تھا۔ جب کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب مختلف سیرت کی کتابوں میں ان کے یہ واقعات نقل ہیں کہ حضرت ابی بن کعب بہت اس بات سے پریشان ہوتے تھے۔ اکثر وہ جب یاد آتا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی کی، یہ گستاخی کی، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ بے ادبی کی، اگرچہ کلمہ پڑھ کے توبہ کر چکے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایک کلک دل میں رہتی تھی، وہ ایک افسوس اور دکھ دل میں رہتا تھا۔ صحابہ فرماتے ایک دن وہ سوچنے بیٹھے کہ میں نے حضور کی کوئی بے ادبی کی، یہ بے ادبی کی، وہ بے ادبی کی، تو اسی کیفیت میں اتنے روئے کہ بے ہوش ہو کر مدینہ شریف کی گلی میں گر پڑے، بے ہوش پڑے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے جا کر بتایا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ رو کے بے ہوش ہوئے پڑے ہیں۔ انتے مریدن بھی کوئی نہیں پرواہ نہیں آتی، نہیں ہے پیر نہ صحیح تے اگلا صحیح، تے پیر ہی مریدن دی تلاشے بیٹھے ہوندے، میں ادھرے دا پڑھاں تے ادھرے دا پڑھاں۔ یاد رکھیں جس پیر کو مرید کی تلاش ہو وہ پیر تو نہ ہوا، مرید کا مرید ہوا۔ فقیر تو بے نیاز ہوتا ہے نا، جس میں بے نیاز ہی نہ ہو وہ فقیر کیسا ہوگا؟ عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت میری طرف توجہ رکھے، بس میں بات ختم کرنے لگا، بڑی لذت والی بات۔ حضرت والسلام تشریف لائے اور تشریف لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کا غلام حضرت ابی وہ خاک پر ریت پر مکہ کی گلی میں، مدینہ کی گلی میں پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے حضرت ابی بن کعب کے اوپر کچھ پڑھ کے دم نہیں کیا، پتر بس 2 منٹ میں کچھ دم نہیں کیا پڑھ کے بیٹھ کے،
بس یوں اپنا دست مبارک حضرت ابی بن کعب کے سینے پر رکھا، کوئی قرآن بھی نہیں پڑھا، اپنا دست مبارک سینے پر رکھا. حضرت ابی بن کعب نے آنکھ کھولی، فرماتے میں نے آنکھ کھولی تو میری نگاہ سیدھی عرش معلیٰ پر جا پہنچی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں آقا نے دست مبارک رکھا، میں ہوش میں آیا، آنکھ کھولی تو میری پہلی نگاہ عرش معلیٰ پر جا پہنچی. اور فرماتا ہے خدا کی قسم ساری زندگی قرآن بھی پڑھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا، میں روزے بھی رکھتا رہا، عبادات کرتا رہا، پر اس ایک ہاتھ رکھنے سے میرے جتنے حجابات اٹھے کسی عبادت سے نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. تو شیخ کی جو مجلس ہوتی ہے، شیخ کی جو خدمت ہوتی ہے، اس سے بڑا مرید کے لیے کوئی اعزاز بھی نہیں ہونا چاہیے.